آپ حضرات جو اس میں باقاعدہ درس قرآن میں شامل ہوتے رہتے ہیں ان کو تو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ آپ قرآنی علوم کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں۔ جو حضرات اس میں شامل نہیں ہوتے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا وقت نکال کر جو اس مسجد میں محلے میں ہیں وہ باقاعدگی سے درس قرآن میں شامل ہوں، اور جو دوسرے محلوں سے ہیں وہ اپنے ائمہ حضرات سے، الحمدللہ ہر مسجد میں امام عالم ہے، تو اپنے امام مسجد کو، خطیب کو گزارش کریں کہ آپ ہمارے لیے 10 منٹ 15 منٹ نکالیں اور ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھائیں، درس قرآن دیں۔ ہوتا اتنا ہی ہے، 10 منٹ 15 منٹ، یہاں کتنا ہوتا ہے 20 منٹ۔ وہ درس سننے والوں کے شوق پر ہے، ان کی گنجائش پر ہے۔ اگر ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ٹائم تھوڑا ہو تو 10 منٹ بھی کافی ہے۔ اور 10 منٹ تو صبح صبح آدمی اور برش کرتے بھی لگا دیتا ہے۔ جو زیادہ جلٹن مین لوگ ہیں وہ برش کرتے کرتے پھر شیشے میں دیکھتے کہ دانت کیسے چمک گئے، وہ 10 منٹ تو لگا دیتے ہیں۔ اور جو زیادہ جلٹن مین ہے وہ ادھر ادھر سے پاؤڈر لگاتے، کوئی کریم لگاتے، وہ بالوں کو سجاتے، ان کا تو آدھا گھنٹہ میک اپ پہ لگ جاتا ہے۔ اس میں سے 10 منٹ اگر اللہ کے قرآن کو دے دیے جائیں تو یہ ساری زندگی کام آتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اس تعلق کو نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ کلام دیا۔ اللہ کریم کا احسان ہے ہمارے اوپر، اپنے محبوب کی امتیوں پر، کہ اس نے ہمیں ایسا کلام دیا ہے جو اس کا اپنا کلام ہے۔ اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا اللہ کا اپنا کلام ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن آدمی جب بات کر رہا ہو اس کو اپنی بات سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شریع قرآن پاک کا جب ترجمہ آتا ہوتا ہے اس کو آدمی تلاوت کرتا ہے، اس کا لطف ہی اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں بہت جگہ ہے، کتنی دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں؟ میرا خیال ہے کوئی 99 دفعہ ہے۔ اب آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر ترجمہ نہ آتا ہو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر اس کا ترجمہ آتا ہو تو لطف آ جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے اے وہ لوگوں، یہ اللہ کا خطاب ہے اس بندے کو، اے وہ لوگوں جو مجھے مان چکے ہو۔ اور عارفین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے وہ لوگوں جو میرے ساتھ عشق کر چکے ہو، کیونکہ قرآن میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کی اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اسی زیادہ محبت کو عشق کہتے ہیں۔ محبت جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عشق۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ آتا ہو تو کتنا مزہ آئے گا جب اس کو پڑھے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اب یہ آیت آدمی پڑھ کے آگے چلا جاتا ہے، اس کی آیت کے الفاظ کا بھی ایک نور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو ترجمہ نہ آتا ہو اس کا پڑھنا بے فائدہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا اپنا الفاظ کا بھی نور ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ آتا ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو آدمی کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان بھی لا چکے ہیں، ابھی نماز بھی پڑھ چکے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ طوبی لہم وحسن مآب، جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ جب جنت کے پھلوں کا پھولوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، قرآن پڑھتے ہوئے، تو ایسے لگتا ہے جیسے پھل کھا رہے ہیں، پھول سونگھ رہے ہیں۔ تو ہر مسجد میں درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 10 منٹ، اگر 10 منٹ آپ نہیں دے سکتے تو 5 منٹ، یہ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب میں شروع ہوا ہوں، تو کتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں، کتنی آیات کا ترجمہ کر دیا۔ 5 منٹ بھی بہت ہے۔ انشاءاللہ جب قرآن پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو عجیب لطف آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ طالب علم بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ طالب علم۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، کن عالمن او متعلمن۔ عالم بننے کے لیے تو پھر مستقل ٹائم نکالنا پڑتا ہے، 16 سال کا کورس ہے جو علماء بنتے ہیں، تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم تو ساری زندگی بنا ہی رہے نا۔ آپ اس مجلس میں آتے ہیں، اگر آپ یہی ارادہ کر کے آئیں کہ ہم علم سیکھنے جا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے واز سننے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن علم سیکھنے میں اور واز سننے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو بات سنی جاتی ہے وہ یاد نہیں رہتی، کچھ رہی کچھ چھوڑ دی، سن کے چلے گئے۔ اور جو آدمی علم سیکھنے جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو پلے باندھتا ہے۔ آپ اس مجلس میں جو مہینے کے بعد ہوتی ہے، اگر یہی ارادہ لے کے آئیں کہ ہم علم سیکھنے جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ طالب علم ہیں۔ لیکن آپ سال میں صرف 11 سبق پڑھیں گے، کیونکہ رمضان شریف میں تو یہ مجلس نہیں ہوتی، 11 مہینے ہوتی ہے، تو 11 سبق پڑھے۔ اور اگر آپ روزانہ کے درس میں روز آئیں اور یہ ارادہ کر کے آئیں کہ ہم قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، تو آپ سال کے 12 مہینے طالب علم رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو طالب علم کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، ایک جزوی طالب علم ہوتا ہے، ایک کلی طالب علم ہوتا ہے، جز وقتی کل وقتی۔ جو ہمارے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ تو کل وقتی ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو مدرسے کے حوالے کیا ہوا ہے، استاد ان کو 10 گھنٹے پڑھائے، 12 گھنٹے پڑھائے، 6 گھنٹے پڑھائے، ان نے وہ پڑھنا ہے، یہ تو کل وقتی ہیں۔ لیکن جو تھوڑے وقت کے لیے آ جاتے ہیں یہ جز وقتی ہیں، لیکن ہیں یہ بھی طالب علم۔ صحابہ کرام جو حضور کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں قسم کے تھے، کل وقتی بھی تھے، جز وقتی بھی تھے۔ جو کل وقتی تھے وہ تو رات دن وہیں صفہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے وہ ان سے علم لیتے، جن میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ یہ کل وقتی طالب علم تھے۔ لیکن ایسے طالب علم بھی تھے جو جز وقتی تھے، آئے پڑھ کے چلے گئے، پھر کھجوروں میں کام کیا، کھیتوں میں کام کیا، تجارت کی۔ بعض صحابہ اونٹ چراتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب آتے، دیکھتے ادھر حضور منبر موجود ہیں اور صحابہ کو علم دے رہے ہیں، تو اونٹوں کو وہاں باندھ دیتے اور پھر ادھر آ جاتے، اور گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنا آپ ان کو بیان کرتے سنتے رہتے، وہ احادیث یاد کر لیتے، پھر اونٹوں کے ساتھ چلے جاتے۔ بخاری شریف میں قصہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں
میں ایک دن گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بات بتا رہے تھے، میں نے باہر اونٹ کو باندھ دیا، میں آگے گیا تو میں بات ابھی سن رہا تھا، مکمل نہیں ہوئی تھی، مجھے کسی آدمی نے پیچھے سے آ کر کہا کہ تیرا اونٹ چھوٹ گیا ہے، بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں بات چھوڑ کے اس اونٹ کے پیچھے چلا گیا، اس کو پکڑا، کاش میں اس مجلس سے نہ اٹھتا، یعنی بات ادھوری رہ گئی نا، اس کے شوق کی بات ہے، اونٹ پکڑنے کے لیے میں چلا گیا، کاش میں اس مجلس سے نہ اٹھتا اونٹ کے لیے تو میں بات پوری سن لیتا۔ یہ جز وقتی طالب علم تھے۔ تو آپ جب صبح درس میں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آئیں گے تو آپ بھی طالب علم ہیں، جو فضیلت طالب علم کے لیے اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ طالب علم کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور اس راستے میں اس کے پاؤں کو مٹی لگتی ہے، ایک برہ قدم ہو، اس کے قدم مٹی آلود ہو جاتے ہیں اور وہ علم کے شوق کے لیے آ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک وہ طالب علم اتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جہنم حرام کر دیتے ہیں، حرمہ علی النار، جہنم اس پر حرام کر دی ہے کہ یہ علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس علم سے مراد یہی وہی ہے، قرآن کا علم، حدیث کا، سائنس کا نہیں، وہ تو دنیا کا علم ہے۔ اس قرآن حدیث کے علم کے لیے جو آ رہا ہے، ایک تو اس کے آنے میں صرف اس کے پاؤں مٹی آلود ہوئے ہیں، ابھی پڑھے گا، آگے اس کے درجے بلند ہوں گے، ابھی اتنا کہ اس کے پاؤں پر مٹی لگ رہی آتے ہوئے، تو اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے اور 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے لیے 24 گھنٹے دعا کر رہے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ اسی طرح سیکھتا 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 مر جائے تو یہ شہید ہے۔ یہی ہے نا کہ بھئی ہم کون سے عالم بن جائیں گے، شیطان یہی دل میں ڈالتا ہے نا کہ ہم کون سے عالم بن جائیں گے، 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ ہم روزانہ جائیں، نہیں، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ ساری زندگی طالب علم رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، جتنا علم آ جائے گا اتنا آپ کا سینہ نور سے بھر گیا، لیکن آپ کو مکمل علم نہیں حاصل ہوا تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا، شہید۔ آگے سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا اور اس کی قبر کو وسیع کر دے گا۔ قبر اس کی ویسے تو تنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے گا اور اس کی قبر میں روشنی کر دے گا، اور اس طالب علم کی برکت سے 160 بندوں کو اس کے ارد گرد عذاب اٹھا لیا جائے، 160، 40 اس طرف آگے کی طرف، 40 پیچھے کی طرف، 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، چاروں طرف سے 40 آدمیوں کو، یعنی 40 قبروں میں عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن کر دیں گے کہ یہاں پہ آ گیا ہے دین کا طالب علم۔ اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے اس طالب علم کی، درجات ہیں۔ ایک جز وقتی طالب علم ہے، کل وقتی اسے ساری زندگی دے رکھی، اس میں درجات تو ہیں ہر طالب علم کے، لیکن جو بھی علم سیکھنے کے لیے گھر سے آتا ہے اور کوئی سیکھ کے چلا جاتا ہے، آتا ہے، وہ طالب علموں میں ضرور شامل ہے۔ اللہ کے ہاں ان طالب علموں کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ تو آپ 10 منٹ 15 منٹ اگر قرآن کا درس سنیں گے، قرآن کا ترجمہ یاد کریں گے
تو آپ وہ درجہ تو نہیں پا سکتے جو 24 گھنٹے والے طالب علم ہیں، لیکن طالب علموں میں شمار تو ہو جائے گا. میں نے تو ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے حدیث میں کہ میدان قیامت میں شہداء بھی آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں. شہید نے تو اپنی جان ہی اللہ کے راہ میں دے دی ہوتی ہے، اس نے تو پیچھے بچایا ہی کچھ نہیں ہوتا نا. اور علماء بھی آئیں گے میدان میں، ترازو لگے گا، نیکیاں تلیں گی. اللہ فرمائیں گے کہ شہید کا خون اور اس عالم کے قلم کی سیاہی کو ترازو میں رکھو، تولو. اس نے میرے راہ میں اپنا خون دیا ہے، خون بہایا ہے، اور اس نے قلم چلایا ہے، اس کو تولو. تو ایک روایت میں ہے کہ عظمت اور نیکی کے اعتبار سے شہید کا خون ہلکا ہوگا اور عالم کی سیاہی بڑھ جائے گی. یہ روایت اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کیونکہ شہید کے خون دینے سے بھی اسلام کو ترقی ہوتی ہے، لیکن عالم کے علم لکھنے سے قیامت تک علم کو بقا ہوتی ہے. آج سے کوئی 1300 سال پہلے امام بخاری کتاب لکھ گئے، آج لاکھوں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. نبی کے سچے فرمان اگر وہ اس کو نہ لکھ کے جاتے، احادیث کو جمع نہ کرتے. یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے جب وہ بادشاہ بنے تھے، 2 سال کے لیے اللہ نے ان کو موقع دیا، تو بہت صالح بادشاہ تھے. انہوں نے اپنے دور کے علماء کو لکھا تھا، خط لکھا تھا مختلف شہروں میں کہ احادیث کی کتابیں تیار کرو، لکھو. اس وقت آغاز ہوا تو جو علماء احادیث لکھتے رہے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث سے 500 علماء کا ایک پینل بٹھا کر اس کے جزیات قوانین تیار کراتے رہے، اور آج ہمارے پاس عمل کے لیے وہ قوانین موجود ہیں. اگر وہ یہ محنت نہ کرتے تو آج ہمارے پاس کیا ہوتا. تو عالم کی سیاہی کو اللہ نے شہید کے خون سے بھی زیادہ درجہ دے دیا ہے. اللہ ہمارے اس درس کو کامیاب فرمائے، اور آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی، جس محلے سے بھی ہیں، آپ درس شروع کرائیں اپنے امام سے. علماء کو شوق تو ہوتا ہے، لیکن بعض سست بھی ہوتے ہیں. ان کی سستی آپ نے توڑنی ہے. اس لیے کہ شاگردی اگر کمرے میں سوئے رہے ہیں تو استاد اکیلا درس گاہ میں کیا کرے گا، ہے نا. طالب علموں کا، پڑھنے والوں کا شوق بھی بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے پڑھانے والوں کو، ایسے ہے نا. اللہ تعالیٰ ان تمام درسگاہوں کو، چاہے وہ کلی درسگاہیں ہیں یا جزئی درسگاہیں ہیں، پڑھنے والے کل وقتی طلباء ہیں یا جز وقتی ہیں، اللہ ان بہاروں کو اور ترقی نصیب فرمائے.